کیا وومیٹنگ سے قے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ اس بارے میں لوگ سوال بھی کرتے ہیں اور مختلف قسم کے لوگوں کے اوپینین بھی ہیں اس بارے میں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ صحیح اوپینین اس بارے میں کیا ہے۔ دیکھیں، الٹی آنا وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ معدہ کوئی چیز قبول نہیں کرتا، آپ کا اسٹامک کسی چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہوتا، اس لیے جب اسے وہ باہر خارج کرتا ہے تو اسے الٹی آنا کہا جاتا ہے۔ تو اس بارے میں جو روایات ہیں ہم وہ پہلے پیش کرتے ہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو قے آ جائے خود بخود، جس کو خود بخود وومیٹنگ ہو جائے تو اس پر روزے کی قضا نہیں ہے، اور جو جان بوجھ کر قے کرے اس پر روزے کی قضا ہے، چاہیے کہ وہ روزے کی قضا کرے۔ تو اس روایت سے دو چیزیں معلوم ہوئیں۔ ایک تو یہ چیز معلوم ہوئی کہ اگر وومیٹنگ خود بخود آتی ہے، نیچرلی آتی ہے، فطری طور پر آتی ہے، تو اس میں روزہ نہیں ٹوٹتا، روزے کی قضا نہیں ہوتی۔ اور اگر کوئی بندہ خود اپنی گلے میں انگلی ڈال کر، حلق میں انگلی ڈال کر یا اور کسی طریقے سے جان بوجھ کر وومیٹنگ کرتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگلی روایت المعجم الاوسط طبرانی میں ہے، حضرت عبداللہ صنابحی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے صبح روزے کی حالت میں کی تو اس کو احتلام ہو گیا، یا اس نے حجامہ کروا لیا، کپنگ تھراپی کروا لی، یا اس کو خود بخود وومیٹنگ ہو گئی، تو اس پر روزے کی قضا نہیں ہے، یعنی اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور جس نے جان بوجھ کر الٹی کی تو اس پر روزے کی قضا ہے، وہ روزے کی قضا کرے گا۔ اگلی روایت مصنف عبدالرزاق میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ انہوں نے یہ فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ جس نے جان بوجھ کر الٹی کی تو اس پر روزے کی قضا ہے، اور جس کو خود بخود الٹی ہو گئی، وومیٹنگ ہو گئی نیچرلی، تو اس پر روزے کی قضا نہیں ہے۔ اسی طرح موطا امام مالک میں، موطا امام محمد میں حضرت نافع رحمہ اللہ سے بھی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول مروی ہے، اس میں دیکھا جا سکتا ہے۔ تو اب ان ساری روایات سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ اگر الٹی خود بخود آ جائے روزے میں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ اگر کوئی بندہ خود سے الٹی کرتا ہے، خود سے وومیٹنگ کرتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہاں پر ایک اشکال اور ایک یہ شبہ اور ایک یہ ڈاؤٹ پیدا ہوتا ہے کہ روزہ تو کوئی چیز اندر داخل کرنے سے، اندر داخل ہونے سے، کوئی چیز کھانے پینے سے روزہ ٹوٹتا ہے، اور وومیٹنگ میں الٹی باہر آتی ہے، تو اس میں دونوں صورتیں برابر ہیں، چاہے انسان خود بخود الٹی کرے یا نیچرلی وہ الٹی آ جائے۔ تو اس میں اس کا اشکال تو یہ ہے کہ بھئی اس میں روزہ کیوں ٹوٹنا چاہیے؟ اس میں دونوں صورتوں میں تو بھئی روزہ برقرار رہنا چاہیے، کیونکہ دونوں صورتوں میں چیز باہر آ رہی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ یہ بات دیکھیں کہ جب انسان الٹی کرتا ہے یا الٹی ہوتی ہے تو حلق میں کچھ نہ کچھ حصہ اس کا آتا ہے الٹی کا، اور وہ خود بخود اندر چلا جاتا ہے۔ تو جب حلق سے کوئی چیز نیچے اترتی ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جب نیچرلی الٹی آتی ہے تو اس کو انسان کے قابو میں نہیں ہوتی، اور جو چیز انسان کے قابو میں نہیں ہوتی شریعت اس سے معاف فرماتی ہے۔ تو نیچرلی جو الٹی آتی ہے اس میں جو چیز اندر چلی جاتی ہے تو شریعت اس کو معاف کر دیتی ہے، اور اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ اگر کوئی بندہ خود سے الٹی کرتا ہے، وومیٹنگ کرتا ہے، تو وہ جان بوجھ کر وہ ایک ایسی چیز کر رہا ہے کہ جو حلق میں آ رہی ہے، پھر واپس تھوڑا بہت اس کا حصہ اندر جا رہا ہے، تو اس سے پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور روزے کی قضا لازم ہوتی ہے۔ اب بعض حضرات نے اس میں یہ بات فرمائی ہے کہ جو الٹی آتی ہے خود بخود، تو وہ چاہے جتنی مرضی ہو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ جو بندہ خود الٹی لے کر آتا ہے کسی بھی طریقے سے، تو اس میں اگر تھوڑی الٹی ہو تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اگر زیادہ ہو تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ خود الٹی لے کر آتا ہے اور وہ تھوڑی ہوتی ہے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ منہ میں تھوک ہے، وہ تھوک انسان اندر لے کر جاتا ہے، نگلتا ہے، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو تھوڑی الٹی سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور زیادہ الٹی سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور انہوں نے اس کو معیار بنایا ہے کہ اگر تو الٹی منہ بھر کر ہو تو وہ زیادہ ہے، اگر منہ بھر کے نہ ہو بلکہ کم ہو تو وہ کم ہے۔ اس کو انہوں نے معیار بنایا ہے اور اس کے مطابق انہوں نے اپنا قول بتلایا ہے۔ اور اس کے برعکس جو بعض حضرات ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ چاہے الٹی زیادہ ہو تھوڑی ہو، اس میں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، بلکہ اعتبار اس چیز کا ہوگا کہ بھئی الٹی جان بوجھ کر کی ہے یا الٹی نیچرلی ہوئی ہے۔ اگر الٹی جان بوجھ کر کی ہے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا، اگر الٹی نیچرلی ہوئی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بہرحال احتیاط اسی میں یہ کہ اگر الٹی انسان کو ہو جائے، جان بوجھ کے انسان الٹی کرے، تو پھر اس روزے کی قضا کرنی چاہیے، اور اگر خود بخود الٹی ہو جائے تو پھر اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور اس میں پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے۔